السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی ہماری تیسری نشست ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ذات میں تقوی اور پرہیزگاری کے عنصر کو پیدا کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، روزہ عبادت ہے اور عبادت کے اثرات و ثمرات انسان کے دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ ہی نہیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت ایسا کوئی عمل جس کا تعلق عبادت سے ہو، اس وقت تک اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے جب تک کہ وہ عبادت اس عبادت کے اصول اور طریقے کے مطابق ادا نہ کی جائے۔ ہر عبادت کا متعینہ اصول ہے، روزے کا بھی اصول ہے، روزے کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ یوں تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ یہ تو اس کی شرعی تعریف ہو گئی روزے کی، لیکن فقط ان تین امور سے اجتناب کا نام، کھانے پینے اور بیوی کے قربت سے رکنے کا نام فقط روزہ نہیں، بلکہ روزے کی اور بھی تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر ایک شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک فقط بھوکا اور پیاسا رہے اور روزے کے دیگر تقاضوں کو پورا نہ کرے تو اس کا روزہ شمار نہیں کیا جاتا، اسے فاقہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں بحالت روزہ بالاہتمام ادا کرنا ہے؟ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ دماغ کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے اور روزہ پیر کا بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اعضاء و جوارح کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ اعضاء و جوارح کا روزہ ایسے ہے کہ دل و دماغ میں اٹھنے والے ایسے خیالات و تصورات کو نکال باہر کیا جائے، جو دل میں اور دماغ میں ان تصورات و خیالات و تفکرات کو آنے ہی نہ دیا جائے جو خدا اور اس کے رسول کے احکام و فرامین اور مرضی و پسند کے خلاف ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے ایسے کام نہ کیے جائیں جو شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف ہیں، اپنی زبان سے وہ کلمات ادا نہ کیے جائیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، خدا رسول کے فرمان کے خلاف ہیں۔ اپنے ہاتھ اور پیروں سے وہ افعال انجام نہ دیے جائیں جو شریعت مطہرہ کی احکام و تعلیمات کے منافی ہیں۔ یہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ دل کو ہمیشہ خدا کے تصور سے، خدا کی یاد سے معمور رکھنا، یہ دل کا روزہ ہے۔ دماغ کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ رکھنا، یہ دماغ کا روزہ ہے۔ جذبات اور احساسات کو ہمیشہ اللہ کی عطا، اس کے انعام اور برکتوں سے مستفیض کرنے کے لیے آمادہ کرنا، یہ تصورات و تخیلات و جذبات و احساسات کا روزہ ہے۔ ہاتھ اور پیر کو ہمیشہ اللہ اور اس کے مقدس نبی جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرامین کی عمل آوری میں اٹھانا، استعمال میں لانا، یہ ہاتھ اور پیر کا روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص رات بھر جاگے، سحری کرنے کے بعد سو جائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو نماز فجر بھی ادا نہیں کرتے ہیں، سو جاتے ہیں،
اور سارا دن گزار کر عصر کے قریب 3 بجے 4 بجے اٹھتے اور 3-4 گھنٹے میں اپنا روزہ مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے افراد جو اپنا روزہ نیند کی نذر کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا روزہ شریعت کے مطابق روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ روزہ اللہ کا وہ محبوب ترین عمل ہے جس کے بارے میں خود رب ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک قرأت یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اور دوسری قرأت کے مطابق روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ بندہ روزہ رکھ کے اپنے رب کو پاتا ہے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی اس عظیم نعمت سے محروم ہے تو وہ جان لے کہ اس کا روزہ نہیں، اس کا یہ عمل فاقہ ہے۔ بخالت روزہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن مقدس، توبہ اور استغفار، کاروبار و تجارت، محنت و مشقت، یہ سب روزے کے اندر انجام دیے جانے والے اعمال ہیں۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں روزی روزگار کی بھاگ دوڑ افطار کے بعد کروں، سارا دن آرام کر لوں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ اللہ کے لیے نہیں، روزہ تو بندے کے لیے ہے، بندے کی خیر کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے، بندے کے فائدے کے لیے روزہ ہے، ہمارے خیر کے لیے روزہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے روزہ ہے، تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ہمارے دماغ میں کوئی بری بات آتی ہو، فوراً ہمیں اس بات کو اپنے دماغ کو روکنا ہے کہ نہیں، میں بحالت روزہ ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہیں دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات کو لے کر ناچاقی ہو جائے اور حالت روزہ سے ہو، تو اگر زبان پر کوئی بد کلامی آتی ہو تو سامنے والا کر رہا ہو یا تمہارے دماغ میں آتی ہو تو اس کو یہ کہے کہ میں حالت روزہ سے ہوں، تاکہ روزے کا احترام ہو اور زبان پر قابو رکھ کے ایسے کلمات جو کلمات قبیحہ ہیں، برے کلمات ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ اپنی آنکھوں سے ایسے امور سے بچا جائے جو روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں، روزے کی نورانیت کو خراب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، سیریل دیکھتے رہیں، تو یہ روزے کی عظمت کو، روزے کی نورانیت کو، روزے کی فضیلت کو نقصان پہنچانے والے اعمال ہیں، اور ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ کیرم کھیل کر روزہ گزار دیں، بیڈمنٹن کھیل کر روزہ گزار دیں سحری کے بعد، کرکٹ کھیل کر روزہ گزار دیں، ٹی وی ویڈیو سیریل دیکھتے ہوئے روزہ گزار دیں، اس طرح کی دیگر مصروفیات میں اپنے آپ کو گیم وغیرہ کھیلتے ہوئے روزہ گزار دیں۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ فاقہ ہے۔ روزہ وہ ہے جس میں آپ اپنے امور زندگی کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کریں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں، تب جا کر ہماری شخصیت میں، ہماری ذات میں تقوی اور طہارت و پرہیزگاری کے عنصر پیدا ہوں گے۔ سوتے پڑے رہنے سے ہم میں ایک انسان جاگتا ہوگا، تب تو عبادت کے اثرات و ثمرات اس کی شخصیت پر مرتب ہوں گے۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک اثر انداز شخصیت پر نہیں ہوتی جب تک کہ اس عبادت کو اس کے اصول و ضوابط اور تقاضوں کے مطابق پورا نہ کیا جائے۔ روزے کے اپنے تقاضے ہیں، اور روزے کو بھی اگر اس کے تقاضے کے مطابق ادا نہیں کیا جائے گا تو روزے کی اثرات و ثمرات مرتب نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ نماز کے تعلق سے رب نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائی اور برائی باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بے شمار برے کاموں میں لوگ لگے ہوئے، وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کو نماز کے تقاضوں کے مطابق ادا نہیں کرتے۔ ایسے ہی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، حدیث پاک میں صاف ہے ان کے چہروں پر ان کی نمازیں مار دی جائیں گی جو نماز کو نماز کے طریقے پر ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ روزوں کو روزے کے تقاضوں پر ادا نہیں کرتے، ان کے روزے ان کے چہروں پر مار دیے جائیں گے، اور ان کی ذات پر روزے کے اثرات و ثمرات جو تقوی، طہارت و پرہیزگاری کی شکل میں رونما ہونے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور ان کا روزہ انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ رب کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، روزہ رب کو پانے کا سبب ہے، روزہ متقی و پرہیزگار بنانے کا راستہ ہے۔ لیکن یہ سارے اثرات و ثمرات
اسی وقت مرتب ہوں گے جب ہم روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کریں گے۔ عزیزان گرامی، حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہم بحالت روزہ سو کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے معمولات زندگی کو انجام دیتے ہوئے روزے کو مکمل کریں۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔